إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. معزز سامعین کرام، حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے. درود و سلام ہو کائنات کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر. سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے ماہ محرم میں کیے جانے والے اعمال. یقیناً اس مہینے سے اسلامی محرم سے اسلامی مہینے کی شروعات ہوتی ہے. تو شروعات ہونے کے ساتھ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، وہ عمل انجام دینا چاہیے جو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن نے جس عمل کی طرف نشاندہی کی ہے اور نبی علیہ السلام نے عمل کر کے بتلایا ہے. اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں کہتا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. تُصِيبُهُمْ فِتْنَةٌ، اور انقریب وہ مبتلا ہو کر رہیں گے فتنہ میں، اور یصیبہم عذاب العلیم، اور انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. یہ آیت اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے حکموں کو توڑا کرتے ہیں، نبی کی باتوں کو نہیں مانا کرتے اور اپنی اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ جایا کرتے ہیں اور دنیا میں طرح طرح کی خرافات اتپن کیا کرتے ہیں، تو انہیں ڈرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ڈرنا چاہیے، عنقریب وہ لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے اور فتنہ انسان کو جہنم کی طرف لا کر کھڑا کر دینے والا ہوگا. آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو. اللہ سے محبت کے لیے اولی شرط ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی پیروی کریں، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریق پر چلیں. جب نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریق پر ہم چلیں گے تو یقیناً ہمارا چلنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہوگا، اور جب منشا کے مطابق ہوگا تو اللہ کے فیصلے بھی اچھے ہوں گے، اللہ کے فیصلے جنت کی طرف ہوں گے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو لوگ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب میں لطف اندوز ہو جایا کرتے ہیں اور اسی کو اپنا ہمنوا سمجھ بیٹھتے ہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، حالانکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب قابل قبول نہیں. اسلام کے آ جانے کے بعد ہم یہ سوچیں کہ وہ جو طریقہ چل پڑا ہے اور لوگ اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے کثیر تعداد میں ہیں، لہذا وہ اچھا ہو سکتا ہے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین نے کہا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں. وَهُوَ بِالْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے ہی لوگ جو دنیا کہ نئے نئے شوسے کے پیروکار ہو بیٹھتے ہیں، ایسے ہی لوگ آخرت میں خسارے والے ہوں گے، نقصان والے ہوں گے، ٹوٹے والے ہوں گے. تب اندازہ لگائیں کہ جو چیزیں چل رہی ہیں، جو تہوار کی شکل دے کر منایا جا رہا ہے، وہ اس میں ہمارا شمار کیسا ہونے والا ہے. اگر یقیناً ہم خوشیاں منا رہے ہیں اور اسے تہوار سمجھ کے ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم غلط راستے کی طرف چل پڑیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یاکم والغلو فی الدین فإنما اہلک من کان قبل الغلو فی الدین. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے بہت سارے لوگوں نے دین میں غلو کیا،
بہت سارے لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا، نئی نئی بدعات کو ایجاد کر دیا، نئی نئی خرافات کے پیروکار ہو بیٹھے، تو فَإِنَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کی گمراہی نے، ان کے غلو کرنے نے، دین میں نئے نئے شوزے تلاش کرنے نے انہیں ہلاکت کی راہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وہ عمل جس کا ثبوت نبی علیہ السلام کی زندگی سے نہ ملتا ہو، اگر کس نے اسے ایجاد کر دیا اور دین سمجھ کے اس کی اتباع کرنے لگا، ما لیس منہ فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، یعنی وہ عمل قابل قبول نہیں، وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اب قابل قبول ان دنوں میں کون سا عمل ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے، روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اور اپنی سابقہ زندگی میں اس نے کیا سابقہ سال جو گزر گیا، یعنی جو نئے سال میں وہ داخل ہو چکا، کہ اس نے پیچھے کیا کیا، کون سے نیک عمل انجام دیے، کون سے برے عمل انجام دیے، اگر برے عمل انجام دیے تو وہ توبہ کرے، اب آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ یہ ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ہی محرم کی شروعات ہوئی تو طرح طرح کے لوگ الگ الگ قسموں کے الگ الگ شرارتوں کے اندر لوگ مبتلا ہوتے ہوئے نظر آتے۔ کوئی کالا پٹی باندھ لیتا، کوئی کالا کپڑا پہننا شروع کر دیتا، کسی کے گھر میں کھانا نہیں بنا کرتے، کہ کسی کے جو شادی کے ڈیٹ پہ فکس ہو جاتے تو وہ بھی معیوب سمجھا جاتا۔ یہ طرح طرح کی چیزیں اس مہینے میں، حالانکہ اس مہینے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ گنتی کے جو دن ہیں ان 4 مہینوں میں یہ اس مہینے کا بھی شمار ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو مہینوں کی تعین کی ہے، 12 مہینے، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں 4 مہینے جو ہیں وہ تعظیم والے ہیں، برکت والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، جس میں تھوڑا سا عمل انجام دیا جائے تو اللہ رب العالمین ڈھیر ساری نیکیاں عطا کرتا ہے، ڈھیر ساری نیکیاں عطا کرتا ہے۔ لہذا نیکیوں کے راہ میں چلنے کی کوشش نہیں کرتے اور ہم دنیا کے خرافات میں ایسے لگ جاتے ہیں اور دین سمجھ کے اس کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، تو وہ عمل مردود ہے۔ خصوصاً محرم کی جیسے ہی آمد آتی ہے اس میں لوگ یزید کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے، حضرت معاویہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کرتے، حالانکہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے صالح ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی جوزہ محترمہ ہیں، اور آپ حضرت معاویہ آپ کے بھائی ہیں اور کاتب وحی ہیں، یعنی وحی کے لکھنے والے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوتا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے کلمات یعنی قرآنی آیتوں کو آپ لکھ دیا کرتے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے، لیکن لوگ دھڑلے سے ان کی شان میں لب کشائی کر دیا کرتے۔ اور ان کے بیٹے یزید ہیں، اور یزید کے سلسلے میں بہت سارے شیعی علماء نے، جو شیعہ علماء ہیں ان لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ بڑی رقیق القلب تھے، یعنی نرم دل تھے، انصاف پسند تھے، لیکن لوگوں نے ایسے متہم کیا، ایسا اٹریکٹیو کر کے دلکش بنا کر بہت بڑا ویلن بنا کر معاشرے میں پیش کر دیا گیا کہ یہ قاتل حسین ہیں اور ان کے حکم پر قتل عام ہوا، حالانکہ یہ سراسر کھوکھلی باتیں۔ جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، تبری وغیرہ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وہ شواہد جب ہمیں ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوصاف کیسے تھے۔ تو یہ کارنامہ ابن زیاد کا تھا، یہ کارنامہ ابن زیاد کا تھا۔ شہید امام حسین کو شہید کرنے کے پلان جو ہے ابن زیاد کا تھا، اور ابن زیاد سے پہلے ابن زیاد جیسے ہی منصب پر فائز ہوا تو حضرت یزید جو ہے وہ معطل ہو چکے تھے، ان سے وہ منصب ختم ہو چکا تھا۔ ابن زیاد کے آنے کی بنا پر یہ چیزیں وجود میں آئیں۔
تو لہٰذا ایسی باتوں کے پیچھے پڑنا اور صحابہ کرام کو غلط القاب سے پکارنا، متہم کرنا، سوچ لیں اگر احد پہاڑ کے برابر اگر سونا ہم خرچ کر دیں پھر بھی ہم ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا زبان کھولنے سے پہلے ہمیں 100 بار سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی شان میں ہم غلو کر رہے ہیں، کس کی شان میں ہم غلو کر رہے ہیں۔ بہت سخت وعید ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الذین یلونہم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے اور بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے، حدیث نمبر 3650 ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا خیر الناس قرنی یلونہم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کے زمانے کو کس نے پایا؟ یعنی صحابہ کرام نے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کو صحابہ کرام نے پایا اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے دور کے جو لوگ ہیں وہ سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے کہا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اگر ہم صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے خیالات اگر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے حضور ہماری گرفت ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں بہت ہی سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ ایک بخاری کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، نبی علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ کو گالی نہ بکو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ صحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب، کہ اگر احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر دیں ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو تم پہنچ نہیں سکتے ایک اس کے آدھے، یعنی چلو میں جو چیزیں آ جائیں، سونا چاندی جتنا بھی آ جائے اتنی بھی تم حاصل نہیں کر سکتے۔ ایسے اللہ رب العالمین نے ان کے مرتبے کو بلند کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، آگے اللہ رب العالمین نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اپنا نقصان نہ کرو، اپنا نقصان نہ کرو۔ جیسے ہی محرمات آئے، گلیوں میں، نکڑوں پر، چوراہوں پر، شہراؤں پر ایسے افراد کا ہجوم پایا جاتا ہے جو اپنے ہاتھ میں چھریاں لے لیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ میں تلوار لے لیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کے کچھ اپنے جسم کے کچھ حصوں کو جنجیروں سے باندھ دیا کرتے ہیں اور باندھنے کے بعد اپنے جسم پر وار کیا کرتے ہیں، جسم لہولہان ہو جاتا ہے، سر پھٹ جایا کرتا ہے، بعض مرتبہ انگلیاں کٹ جایا کرتی ہیں، ایمبولینس بھی ساتھ میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم اپنا نقصان نہ کرو، اپنی جان پر تم ظلم نہ کرو۔ لیس منا من ضرب الخدود، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہرے پر مار لگائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہرے پر مار لگائے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو پھاڑ دے، ودعا بدعوت الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح نعرے لگاتے پھرے۔ یعنی لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع سے جیسے ہی 10 تاریخ آیا کرتی ہے لوگ اپنے چہرے پر مارنے لگتے کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، اور عورتیں اپنے بال کو بکھیر دیا کرتی اور کالا لباس پہن لیا جاتا اور اپنے کپڑے کے حصے کو پھاڑ بھی لیا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت حسین یاد آ رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہم ماتم منا رہے ہیں، ہم ماتم منا رہے ہیں۔ یہ پکارنا، ایسا کرنا، یہ جاہلیت والا عمل ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ایسے عمل کو لوگ انجام دیا کرتے تھے۔ جو اس دنوں میں جو ہمیں عمل انجام دینا ہے وہ عمل یہ ہے جو نبی علیہ السلام نے عمل کر کے بتلایا، وہ کیا ہے؟ وہ روزہ رکھنا ہے، وہ روزہ رکھنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصیام بعد رمضان، کہ نبی علیہ السلام نے کہا رمضان کے روزے کے فرض ہو جانے کے بعد جو سب سے بہتر روزہ ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے، محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں خصوصاً روزہ کا اہتمام کریں، روزہ کا اہتمام کریں، عاشورہ کا ہم روزہ رکھیں۔ فضول بدعات، خرافات اور طرح طرح کی ایسی مجالسوں سے، جیسے مجالسوں میں شیطان کو خوش کرنے والے عمل انجام دیے جاتے ہیں، اس مجالس سے اپنے آپ کو بچائیں، بدعات اور رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سیاہ کپڑا زیب تن کرنا، جیسے ہی محرم آئی 1 تاریخ سے ہم کالا کپڑا پہننا شروع کر دیں، یہ بالکل منع ہے۔
سیاہ جھنڈے لے کر پھرنا، اپنے گھر کے اوپر کالا جھنڈا لگا دینا کہ ہم ماتم کر رہے ہیں، بہت ہی سوگ ہم منا رہے ہیں، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، تعزیہ اور تابوت نکالنا، پنجے نکالنا، تعزیہ نکالنا، قبے بنانا کہ یہ ہست فاطمہ کا قبہ ہے، یہ ہست حسین کا قبہ ہے، یہ ہست حسن کا قبہ ہے، یہ ہست عثمان کا قبہ ہے، یہ ہست علی کا قبہ ہے۔ ایسے قبے، ایسے منارے بنائے جاتے اور بنانے کے بعد اس کے ارد گرد لوگ ڈانس کرتے ہوئے نظر آتے، کچھ بھالا اور ہاتھ میں کچھ ایسے آلات ہتھیار لے کے وہ نعرے لگا رہے ہوتے۔ منع ہے ایسا کہ تعزیہ بنانا، تابوت بنانا اور اب اس طریقے سے منہ پہ ضربے لگانا، پیٹنا اور بھوکے پیاسے رہنا، یہ بھی عمل انجام دیا جاتا۔ اور یہ بڑا ہی شوق ہے ہمیں، بڑی تکلیف ہوئی اور یاد کر کر کے ان قصوں کو، وہ بھوکے پیاسے رہنا، ننگے پاؤں پھرنا، نوحہ کرنا، عورتوں کا زیور نہ پہننا اور ماتمی جلوس نکالنا، جنزیروں میں اپنے آپ کو باندھ لینا اور اپنے جسموں کو زخمی کرنا اور سیدنا حسین کے نام پر نیاز کرنا اور نیاز کا شربت بنا کر بانٹنا۔ خصوصاً نبی علیہ السلام سے ہمیں کس چیز کا ثبوت مل رہا ہے کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھا جائے، لہذا جب تعزیہ نکلتی ہے اور تعزیہ کے ساتھ ساتھ ہمارے نوجوانوں کی بھیڑ نکلتی ہے تو نکلنے کے ساتھ لوگ کنارے کنارے پانی کی محفلیں منعقد کر دیتے، شربت کی لائنیں لگا دی جاتی، نیکیاں سمجھ کے۔ نیکیاں تو اس وقت ہوتا کہ ہم روزہ رکھتے نہیں اور پانی پینے کا اہتمام کر رہے ہیں، گویا کہ ہم کون سے خرافات کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ وہ نیکیاں نہیں، ہرگز پانی ہم پلائیں لیکن دوسرے موقع سے ہم پیاسوں کو پانی پلائیں، خاص طور سے مخصوص کر کے اسی دن میں سبیلیں لگانا، دودھ کی شربتیں بنانا اور بانٹنا، سوچنا کہ ہمیں نیکیاں حاصل ہو رہی ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں۔ پانی کی سبیلیں لگانا اور مسنون تو یہ ہے کہ روزہ رکھا جائے۔ عاشوراء اور محرم کے مہینے میں خوشیوں کی تقریب نہ کرنا، یعنی شادی نہ کرنا یا کوئی طریقے سے اور بھی کوئی مبارکبادی کی محفل ہے اس میں شامل نہ ہونا۔ کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو لہٰذا یہ سوچ کر اگر ہم خوشیاں نہیں مناتے تو ہم بھی یہ غلط کر رہے ہیں۔ شہادت کا شوق منانا، 10 محرم کی تاریخ میں چولہے کو پلٹ دینا، چولہے کو اوندھا کر دینا کہ کھانا نہیں بنے گا، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپاہیوں نے 10 تاریخ کو شہید کر دیا تھا، لہذا وہ شہید کے ماتم میں ہم آج کھانا نہیں کھائیں گے، کھانا نہیں بنائے جائیں گے۔ شادی کی مبارکبادی نہ دینا، 10 تاریخ کو شادی کی مبارکبادی نہ دینا، یہ ساری چیزیں کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، یہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے پیچھے انسان چل پڑا ہے۔ اور شریعت محمدی میں جو تہوار منانے کا حکم دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف 2 ہے۔ ایک رمضان المبارک کے محنت اور مشقت کے عوض میں اللہ رب العالمین نے عید الفطر کا تحفہ عطا کیا ہے، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے عوض میں اللہ رب العالمین نے عید الاضحیٰ کا تحفہ ہمیں عطا کیا ہے۔ صرف اور صرف شریعت مطہرہ میں 2 تہوار ہیں، لہذا ہم 2 تہوار میں خوب خوشیاں منائیں، خوب نیکیوں کے عمل میں ہم حصہ لیں، لیکن اس کے علاوہ ایسی خوشیاں ہم ہرگز نہ منائیں اور ایسی محفلوں میں اپنے آپ کو جانے سے، اپنے بچوں کو لے جانے سے گریز کریں، اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ یہ بدعات، یہ خرافات بڑھتا اور پنپتا چلا جائے گا، اور ہم اسے اگر بڑھانے میں اگر ہم حصے دار ہوتے ہیں تو گویا کہ ہم بھی گنہگار ہوں گے اور بدعت کے بڑھاوا دینے والوں میں ہمارا بھی شمار ہوگا، تو اللہ رب العالمین کے ہاں سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم میں نہ ڈالے بلکہ جنت میں ہمارے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو، تو ہم نیک عمل انجام دیں۔ خصوصاً ان دنوں میں 10 تاریخ کو 9 تاریخ کو 10 تاریخ کو ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اچھے بول بولیں، ذکر و اذکار کثرت سے ہم کیا کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بدعات اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین خالص اپنی رضا کے لیے نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ محرم کے تقدس کا
کو پامال ہونے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محافظت عطا کر. یا رب العالمین ہم سب کو تو محافظ بنا اور بدعات اور خرافات سے ہماری بھی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما, ہماری نسلوں آنے والی نسلوں کی بھی تو حفاظت فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.